پلازا میوزک سینٹر پریزنٹس دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ اور سی ڈی، سبھی طرح کی نعت، تقریر، قرات اور استماعت کیے ہوئے شاندار آڈیو کیسٹ اور سی ڈی پلازا میوزک سینٹر سے ہی خریدیں۔ ہمارا پتہ ہے پلازا میوزک سینٹر، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی 6۔ منکر وتؤمنون بالله وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم استغى نساؤكم وفسق شبانكم وتركتم جهادكم قالوا أو إن ذلك كائن يا رسول الله قال والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون قالوا وما أشد منه يا رسول الله قال كيف أنتم إذ لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله قال والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون قالوا وما أشد منه يا رسول الله قال كيف أنتم إذ رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله قال والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون قالوا وما أشد منه يا رسول الله قال كيف أنتم إذ أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله قال والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون قالوا وما أشد منه يا رسول الله قال يقول الله تعالى بي حلفت لأتيحن لهم فتنة يسير الحكيم فيها حيران أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ہم ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ ایک ماہ سے ہم یہاں آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ واعظ و نصیحت تک بات نہیں ہے اور نہ ہی وما علینا الا البلاغ ہم کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کہہ دیا، مانو نہ مانو تمہاری مرضی۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں ایک آپ حضرات کی خدمت میں ایک غم اور ایک درد کو اور ایک فکر کو لے کر آئے ہیں، اور ہماری یہ تڑپ کہ ہر امتی اس درد اور غم والا بن جائے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا پھر کے دیکھو، ساری کائنات میں مسلمان کے ہر بازار اور ہر گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا غم مٹا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ عرض کر رہے ہیں اور ہر ایک کی یہ منت کر کے اور ہر ایک کے دروازے پر جا کر اور ہر ایک کی دکان پر جا کر ایک بات عرض کر رہے ہیں کہ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنا وارث بنا کر گئے تھے۔ یہ امت اپنے نبی کی وارث ہے۔ کسی بھی امت کو پہلے اپنے نبی کا وارث نہیں بنایا گیا، لیکن اس امت کو
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا گیا، جس کی وجہ سے اس امت کے درجے کو اتنا اونچا کیا گیا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے رب هل من الامم افضل علیک من امتی وظللت علیہم الغمام وانزلت علیہم المن والسلوى، یا اللہ میری امت سے بڑھ کر بھی تو نے کوئی امت بنائی ہے؟ میری امت کو تو نے من و سلوہ کھلایا، اور میری امت پر تو نے بادلوں کا سایہ فرمایا۔ 40 برس تک 5 لاکھ کی قوم کو بٹھا کے کھلایا، بادل سایہ کرتے تھے، جب سورج آتا تھا روشنی کا مینار کھڑا ہو جاتا تھا، جب رات کا اندھیرا چھاتا تھا، کھانے کا جب وقت آتا تھا تو من و سلپکا پکایا میٹھا اور نمکین کھانا آتا تھا، اور بعض روایات کے مطابق پرندے آ جاتے تھے جن کو خود ذبح کر کے پکاتے تھے۔ بچہ ان کا پیدا ہوتا تھا تو اس کو چھوٹا موٹا جو کپڑا پہناتے تھے، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا تھا اس کے جسم پر کپڑا بھی بڑا ہوتا جاتا تھا، نہ کپڑا پرانا ہوتا تھا نہ پھٹتا تھا، وہ بچہ جوان ہو جاتا، کپڑا بھی اس کے جسم پر پورا ہو جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا، یا موسیٰ اما علمت ان فضل امت احمد علی سائر الامم کفضلی علی خلقی، اے میرے کلیم تجھے کیا خبر کہ میرے آخری نبی کی امت کا میں نے وہ درجہ بنایا ہے جو میری اپنی ذات کا درجہ اپنی مخلوقات پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، کہنے لگے یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ 3 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے اس امت کو مانگنے کی، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا تو ان سے بہت پہلے آیا ہے، وہ بہت بعد میں آنے والے ہیں، وہ تمہیں تو مل نہیں سکتی۔ کہا مجھے ان کی شکلیں دکھا دے۔ فرمایا یہ بھی نہیں دیکھ سکتے ہو، وہ بھی عالم ارواح میں ہیں۔ عرض کیا مجھے ان کی آواز سنا دے۔ فرمایا آواز تجھے سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا امت احمد، اے احمد کی امت، تو میرے بھائیو تمہاری روحوں نے کہا لبیک وسعدیک لبیک وسعدیک، جسے موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پہ سنا کہ حضور کی امت لبیک لبیک کہہ رہی۔ میرے بھائیو اور دوستو، کسی امت کو میراث نہیں ملی تھی اپنے نبی کی، لیکن اس امت کو میراث ملی ہے۔ لیکن ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کتنے غم اور درد کی بات ہے کہ باپ کے مرنے پر اولاد 1 روپے پر لڑتی ہے، کوئی الماری بھی ٹوٹی پڑی ہو تو اس پر بھی جھگڑا کرتی ہے، یہ میری ہے یہ میری ہے۔ ایک جریب زمین پر بھائی لڑتا ہے کہ یہ میرا یہ تیرا، ہمارے باپ کی میراث ہے، ہمارے باپ کی دکان ہے، ہمارے ماں کی جائیداد ہے، ہم اس کے حقدار ہیں، مقدمے کرتے ہیں، لڑائیاں اور جھگڑے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور وہ نبی جو تم پر تمہاری ماں سے بھی زیادہ رویا اور تم پر تمہارے باپ سے بھی زیادہ رویا، تمہارا باپ ایسا نہیں روئے گا تم پر اور تمہاری ماں ایسی نہیں روئے گی تم پر جتنا وہ نبی آپ پر رویا اور ہم پر رویا۔ میرے بھائیوں، آج اس کی میراث کو لینے والا کوئی نہیں۔ کہتے ہیں ہم تو نمازی ہیں، ہم تو حاجی ہیں، ہم تو روزے رکھتے ہیں، مدرسوں کو چندے دیتے ہیں، ہم تو سیرت کے جلسے کرواتے ہیں، اور اسلام کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اسلام وہ نبی والا درد ہے جو آج اس امت کے اندر سے مٹا ہوا ہے کہ میرا کوئی امتی دوزخ میں جان نہیں پائے،
اور ہر امتی میرا وہ جنت میں جانے والا بنے، اور میری امت میرے دین کو لے کر ساری دنیا میں پھیل جائے اور میرے کلمے کو بلند کرے۔ اپنی ذات کو تھکایا اور اپنے آپ کو بھوکوں ڈالا اور اپنے آپ کو فاقوں میں ڈالا۔ آپ لمبے سفر سے واپس آئے، چہرے کا رنگ بھی بدلا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے، فجعلت تقبلہ وتبکی، حضرت فاطمہ رو رہی ہیں اور آپ کے ماتھے کو چوم رہی ہیں، رو رہی ہیں، چوم رہی ہیں۔ ما یبکیک یا فاطمہ، میری بیٹی تو کس بات پہ روتی ہے؟ یا رسول اللہ قد شہب لونک وخلولقت ثیابک، یا رسول اللہ آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا اور آپ کے چہرے، آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے، پھٹ گئے، حالانکہ آپ تو اتنے بڑے رتبے والے تھے، یہ آپ کا کیا حال ہوا؟ حضور نے فرمایا لا تبقی یا فاطمہ، اے میری بیٹی مت آنسو بہا، فإن اللہ بعث اباک علی امر لا يبقى على وجه الارض بیت غبر ولا مدر ولا حجر ولا شعر الا ادخله فيه عزا يعز به اهلها او ذلا يذل به مانعها حتى يبلغ هذا الامر حيث يبلغ الليل، وفي رواية حيث يبلغ الليل والنهار او كما قال۔ اے میری بیٹی، تیرے باپ کو اس کے رب نے وہ کلمہ دے کر بھیجا ہے کہ اس دنیا میں نہ کوئی کچا گھر بچے گا نہ کوئی پکا گھر بچے گا، مگر ہر خیمے میں، ہر گھر میں، ہر کچے پکے گھر میں، ہر کھال بال کے بنے خیمے میں اللہ میرے امر کو داخل کرے گا، اور اے فاطمہ جو میرے دین کو گلے لگائے گا عزت پائے گا، اور جو اسے ٹھکرائے گا اسے اللہ ذلیل و خوار فرمائے گا۔ اور سن لے، میرا کلمہ جائے گا اور میری بات پہنچے گی جہاں جہاں تک رات جاتی ہے، جہاں جہاں تک رات جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، حیرت کی بات ہے، آپ کو تو 23 برس میں واپس بلا لیا، لیکن کہا آپ نے یوں کہ میرا کلمہ وہاں جائے گا جہاں تک رات جاتی ہے، خود 23 برس میں ہی اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا انتظام کر کے گئے کہ یہ کلمہ ہر کچے پکے گھر میں پہنچے، اور اس بات کو لے کر چلنے والا ایسا چلے کہ کائنات کا کوئی گھر نہ بچے، جہاں جہاں تک رات جاتی ہے وہاں تک یہ کلمہ پہنچے۔ آپ نے اس کے لیے کیا انتظام کیا؟ میرے بھائیوں، آپ نے اپنا غم امت کے اندر منتقل کیا، اپنے صحابہ کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کر اور مال کی محبت کو نکال کر اور چیزوں کی محبت کو نکال کر اپنی محبت کو بھرا اور اللہ کی محبت کو بھرا، اور ان کے دلوں میں یہ بٹھا دیا کہ تم مال کمانے نہیں آئے اور تم دنیا بنانے نہیں آئے، تم میرے کلمے کو پھیلانے کے لیے آئے ہو، تم میرا دین پھیلاتے پھیلاتے مر جاؤ، حوض کوثر پر آ کر میرے گلے لگ جانا۔ میرے بھائیوں، آج اس درد والا کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائی حج کرتے ہیں، دل کا غم دنیا کا ہے، ہمارے جیسے نمازیں پڑھتے ہیں لیکن دل میں دنیا تڑپتی ہے۔ اللہ نے گھر سے اٹھایا، اللہ نے دکان سے اٹھایا، اللہ پاک نے دفتر سے اٹھایا اور کپڑے پاک کروائے، جسم پاک کروایا اور اپنی بارگاہ میں کھڑا فرمایا، اور پھر یوں فرمایا اے میرے بندے، اب تو میرے پاس آیا ہے، اب میرے سے بات کر تاکہ میں تیرے سے بات کروں۔ نماز تیرا میرا آپس میں مکالمہ ہے، تو میرے سے بول میں تیرے سے بولوں۔ صلۃ بین العبد و ربہ، نماز تجھے مجھے جوڑنے والی ہے، اب تو میرے سے بات کر۔ لیکن میرے بھائیوں، جب نبی والا درد مٹا
اور حضور والا غم مٹا تو نماز میں بھی اپنی دکان کو سوچتا ہے اور نماز میں بھی اپنے کاروبار کو سوچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو گھر سے اٹھا کر یہاں کھڑا کیا کہ میرے پاس آ. جب دل دماغ ہی اللہ کو اللہ کے رسول کو نہ دیا، اب کھڑا ہے نماز میں دنیا کے منصوبے سوچ رہا. حالانکہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، نماز میرے بندے کے درمیان آپس میں بات چیت ہے. میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں جواب میں کہتا ہوں حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میں کہتا ہوں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، میں کہتا ہوں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے. میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے سے مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، عبادت میرے لیے اور مانگنا میرے بندے کے لیے. اے بندے مانگ، اب میں تیری طرف متوجہ ہوں، اب جو تو مانگے گا تجھے دوں گا. لیکن میرے بھائیوں، جب آدمی نماز میں ہی اللہ سے غافل ہوتا ہے اور باہر کی دنیا میں پھر رہا ہوتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے میرے بندے، میرے سے خوبصورت کون ہے جس کی طرف تو متوجہ ہوتا ہے. نمازی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. جب پھر بھی وہ اپنے ہی چکروں میں گھومتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر پکارتے ہیں یا عبدی یا عبدی الی این تلتفت، کدھر کو متوجہ ہو رہا ہے؟ کیا میرے سے اچھا کوئی تجھے ملا جس کو تو سوچتا ہے؟ پھر بھی اپنے خیالوں میں گم رہتا ہے. پھر تیسری دفعہ اللہ کی آواز آتی ہے میرے بندے، میرے سے بہتر تجھے کون ملا ہے جسے تو نماز میں بھی کھڑا ہوا سوچتا ہے؟ جب تیسری دفعہ بھی اسے خیال نہیں آتا تو اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اللہ اعراض فرما لیتے ہیں. میرے بھائیوں، اور جب غم دنیا بنے گا، جب غم دل میں اترے گا تو نمازوں میں دنیا ہی تو سوچے گا اور نمازوں میں دنیا ہی کا تو خیال آئے گا. آج دنیا کی دوڑ نے میرے بھائیوں ہمیں حضور والے درد سے غافل کر دیا. حالانکہ اللہ کی قسم، اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے غم کو اپنا غم بنا لیں اور آپ والے درد کو اپنا درد بنا لیں تو آپ خوشخبری دے رہے ہیں من کان ہمہ طلب الآخرہ جمع اللہ علیہ شملہ وجعل غناہ فی قلبہ واتته الدنیا وہی راغمہ ومن کان ہمہ طلب الدنیا فرق اللہ علیہ شملہ وجعل الفقر بین عینیہ ولا یصیب من الدنیا الا ما کتب لہ. جو میرے غم کو اپنا غم بنائے گا اور آخرت کے غم کو اپنا غم بنائے گا، اللہ پاک اس کی دنیا میں برکت دے گا اور اس کے کاموں کو اکٹھا کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بادشاہ کر دے گا اور دنیا ناک رگڑ کے اس کے قدموں میں آئے گی. اور جو میرے غم کو اپنا غم نہیں بنائے گا اور دنیا کے غم میں پھنس جائے گا اور مال کی دوڑ لگائے گا، اللہ اس کے دل کو پریشان کر دے گا اور اللہ اسے فقر و فاقے میں مبتلا کرے گا اور دنیا مقدر کے سوا وہ حاصل نہیں کر سکے. میرے دوستو، آج حضور والے درد کو لے کر امت نہیں چل رہی، اس لیے آج امت مٹی ہوئی ہے. ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ آج امت دنیا میں کوئی نہیں ہے، گروہ ہیں، گروہ ہیں، افراد ہیں، جماعتیں ہیں، پارٹیاں ہیں، پارٹیاں. امت کوئی نہیں ہے. آج امت مٹ چکی ہے. امت وہ تھی جسے حضور کا درد اور غم تھا. امت وہ تھی کہ جس کا بچہ بھی حضور کے غم میں روتا تھا اور جس کی عورت بھی حضور کے غم میں تڑپتی تھی اور جس کا مرد بھی حضور کے غم میں تڑپتا تھا اور جن کا ایک غم اور فکر تھا کہ ہم اللہ کے کلمے کو لے کر دنیا میں پھر جائیں اور اس کو دنیا میں پھیلانے والے بن جائیں. ہمارا اور کوئی غم نہیں ہے.
اسی پر ہم مریں، اسی پر ہم جئیں، اس پر میرے بھائیوں اللہ پاک کی غیبی مدد اور نصرت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ اللہ پاک کی وہ ساری قوتیں ہیں جو پہلے نبیوں کے ساتھ تھیں، اور پھر ختم نبوت کی جو قوت ہے وہ بھی آپ کے ساتھ، جو حضور والے غم کو لے کر چلے گا اور آپ والے درد کو لے کر چلے گا، میرے بھائیوں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھلتے چلے جائیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر آج امت اپنے اس مقصد پر لوٹ آئے جس کو لے کر آپ دنیا میں آئے، اور وہ کیا تھا، وہ غم کیا تھا؟ بھوک کا دور کرنا، فاقے کا دور کرنا نہیں تھا، وہ غم یہ تھا کہ میرا ایک ایک امتی ایسا بن جائے کہ وہ چلتا پھرتا میری زندگی کا نمونہ نظر آئے، اور میرا ایک ایک امتی دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، اور ایک ایک امتی جب قیامت کو اٹھے تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر اٹھے، وہ دنیا کی محبت لے کر نہ اٹھے، وہ آخرت والا جذبہ لے کر اٹھے، اور وہ آخرت والے شوق پر اٹھے۔ یہ ایسا دلوں میں بھر دیا تھا کہ صحابہ بڑے سے بڑے جذبے قربان کر کے اللہ کے دین کو پھیلانے پر کمر بستہ ہو چکے تھے۔ گھر چھوڑو تو گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، شیب ابی طالب میں 3 سال تک بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کی چیخو پکار ہے، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے نبی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد فرماتے ہیں بھوک کا یہ عالم آیا کہ میں پیشاب کر رہا تھا تو مجھے کھڑ کھڑ کی آواز آئی، اندھیرا تھا، ہاتھ لگایا تو دیکھا تو ایک چمڑا پڑا ہوا تھا پرانا، میں نے اسے دھویا، اس پر ہی پیشاب کیا تھا، دھویا، پاک کیا، پاک کر کے اسے جلایا اور جلا کے اس کی راکھ کو کھایا، لیکن نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج مسلمان کہتا ہے میرے کاروبار بھی سلامت رہیں اور حضور کا دین بھی زندہ ہو۔ میرے دوستو یہ 2 باتیں ہوں گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ذلیل بنایا ہے، بن مانگے دیتا ہے، اس لیے دنیا میں میراث ہے، باپ کا ورثہ بیٹے کو ملتا ہے، لیکن دین میں اللہ نے میراث نہیں بنائی۔ صفات میں میراث کوئی نہیں ہے کہ باپ کا تقوی بیٹے کو مل جائے اور صحابہ کا تقوی تابعین کو مل جائے اور تابعین کا تقوی تبع تابعین کو مل جائے۔ میرے بھائیوں اللہ پاک نے دنیا کو اگر قیمتی بنایا ہوتا اور اسے بڑا بنایا ہوتا تو قربان جائیں اس ذات پر جس پر سارے جہان کی چابیاں پیش ہوئیں۔ نزل اسرافیل، بات کیسے ہوئی؟ آپ نے فرمایا جبرائیل والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ما امسا لآل محمد کفۃ من صویق ولا صفۃ من دقیق۔ اے جبرائیل، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی کیا کہہ رہا ہوں، ایک مٹھی جو نہیں ہے، ایک مٹھی آٹا نہیں ہے کہ جس سے کچھ پک کر کھایا جا سکے۔ حالانکہ اتنا بلند رتبہ، معاف کرنا بھائی، ہمیں تو رونا آتا ہے، سیرت پر تقریر ہو رہی، سیرت پر کیا ہو رہا ہے؟ تقریر ہو رہی۔ ارے اندھے، تو کیا جانے سیرت کیا چیز ہے؟ دل تو دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے اور سیرت کو پر تقریر کر رہا ہے۔ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں جانتا کہ میرے نبی کا کیا درجہ ہے۔ تم اندھے، دنیا کے 2 ٹکوں پہ بکنے والے اور مال کی دوڑ لگانے والے، تم سیرت کی بات کرتے ہو؟ ارے شرم سے مر جاؤ کہ دل تو دنیا کی محبت سے بھرا ہو، جسے اللہ کہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اس کے جلسے جما کے کہتا ہے میں نے سیرت کی تقریر کی۔ جسے اللہ کی ذات عالی کہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے. اللہم ما من نبی قبلی الا اکرمتہ بشیء جعلت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وأحييت لعيسى الموتى وسخرت لداود الجبال ولسليمان الريح والشياطين فماذا جعلت لي. اے میرے اللہ، تو نے پہلے نبیوں کو ابراہیم کو خلیل بنایا اور موسیٰ کو کلیم بنایا اور عیسیٰ کو تو نے زندہ کرنے کا معجزہ دیا. داؤد کے لیے پتھروں کو نرم کیا، سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا. میرے لیے آپ نے کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، میں نے تجھے سب سے اونچی چیز عطا کی. ما ذکرت الا ذکرت معی. میرا ذکر اس وقت تک پورا نہیں ہو سکے گا جب تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ نہیں لیا جائے. ما ذکرت الا ذکرت معی. جب میرا ذکر پورا ہو سکتا ہی نہیں جب تک تیرا ذکر میرے ذکر کے ساتھ کیا نہیں جائے. ولا تجوز لأمتك خطبة الا ان يشهدوا انك عبدي ورسولي. اور تیری امت کا کوئی خطبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تیری نبوت کی گواہی اور تیری رسالت کی گواہی نہ دی جائے. اور میں نے تیری امت کے سینوں کو وجعلت صدور امتك اناجیل یقرؤونها. اور میں نے تیری امت کو وہ درجہ دیا کہ اپنے 30 سپاروں کو ان کے سینوں میں اتار دیا. کسی امت کو یہ ہمت نہ تھی کہ اپنی کتاب کو یاد کر سکتے. میں نے تیری امت کو یہ رتبہ دیا کہ ان کے سینوں میں اپنے قرآن کو اتار دیا اور قبر کی مٹی پہ حرام کر دیا کہ میرے قرآن کے لینے والے کو کھا سکے. اور قیامت کے دن ان فی الجنت نہرن اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہو 70,000 باب من ذهب وفضۃ لحامل القرآن. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے اور جس پر مرجان کے پتھر کا شہر ہے، جس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں. اللہ حافظ قرآن کی خدمت میں پیش کرے. میرے بھائیوں، دنیا کی محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا یہ ایسا ہی ہے جیسے اندھے سے کہنا کہ بتا تیرے سامنے کیا ہے. میرے بھائیوں، ہم اندھے ہیں، ہمیں دنیا کی محبت نے اندھا کیا ہوا ہے. ہم کیا جانیں کہ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بنیاد پر اٹھایا اور کیا غم دے کر بھیجا اور کیا درد دے کر بھیجا اور کیا چیز دے کر بھیجا اور کیا مقام دے کر بھیجا. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ نے ساری ان اللہ تخیر القبائل فاختار قریشن تخیر قریشن فاختار بنی ہاشم تخیر بنی ہاشم فاختارنی انا. اللہ نے انسانوں کو دیکھا، انسانوں میں قریش کو چنا، قریش کو دیکھا، قریش میں بنی ہاشم کو چنا، بنی ہاشم کو دیکھا، بنی ہاشم میں فرمایا اللہ نے مجھے منتخب فرمایا، میں تم میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہوں. انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ یوم القیامہ. میں ساری انسانیت کا سردار ہوں اور ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہیں، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا. لیکن میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی عزت اور اتنی بڑی مرتبت اور اتنی بڑی شان کہ آپ کا ایک ایک طریقہ اللہ پاک کو 7 زمین آسمان سے پیارا تھا. اور آج کا امتی کہتا ہے سنتی تو ہے، کر لو کر لو، نہ کر لو نہ کر لو. اس بول پر اگر اللہ آسمان کو ہم پہ توڑتا تو اس کے لیے جائز تھا. اس بول پر اگر زمین ہمیں نگل جاتی تو اس کے لیے جائز تھا. اس بول پر اگر ہمارے شہروں میں زلزلے آتے اور ہمیں اللہ بندر اور خنزیر بنا دیتا تو اس کے لیے جائز تھا. کہ میں نے تو ورفعنا لک ذکرک کہا کہ میں نے تمہیں سب سے اونچا بنایا، اور تیری امت کہتی ہے سنت ہی تو ہے. ارے میرے بھائیوں، مر جائیں ہم اللہ کی قسم، دنیا کی محبت نے آج مسلمان کو اندھا کر دی. اور دوستو،
اس لیے پہلے دن سے آپ نے اپنی امت کو کھڑا کیا، اے امت تم معمولی نہیں ہو، دنیا تمہاری باندھی ہے، دنیا تمہاری غلام ہے، میری مانو تو صحیح۔ ہاں، مکے کی گلیوں میں پھٹے کپڑے پہنے ہوئے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے اور پیچھے سے پتھر کھاتے ہوئے آپ آواز لگا رہے ہیں، اے لوگو میں تمہارے پاس دنیا آخرت کی کامیابیاں لے کر آیا ہوں، میری مانو تم کامیاب ہوگے۔ پتہ ہے اس زمانے کے قریش کیا کہتے تھے؟ یہ غریب ہے، یہ ناچار ہے، اس کی مانیں گے تو ہماری عزتیں جائیں گی، ہمارے کاروبار جائیں گے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، آج کا مسلمان اس کافر کا بول رہا ہے، اگر میں نبی کے طریقے کے مطابق دکان چلاؤں تو میری تو دکان کا بھٹا بیٹھ جائے گا، اگر میری تجارت حضور کے طریقے پر چلے تو میری کمائیاں کہاں جائیں گی، اور اگر میں اللہ کا حکم زندہ کروں تو میرے پیسے کی جو تجارت اور میرے مال کی کمائی اور میری آمدنی کہاں جائے گی؟ ارے میرے بھائیوں، کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مر جا لیکن اللہ کے حکم کو، نبی کے طریقے کو مت چھوڑ۔ الا وان روح الاسلام دائرۃ فدوروا مع الكتاب حيث دار، الا وان الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب، الا وانه سيولى عليكم امراء ان اطعتموهم اضلوكم ان خالفتموهم قتلوكم، قالوا ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال كونوا كآل عيسى حملوا على الأخشاب ونشروا بالمناشير، فوالذي نفس محمد بيده لميتة في سبيل الله خير من حياة في معصية الخالق أو كما قال۔ آپ نے فرمایا سن لو، آج دین زندہ ہے اور حرکت میں ہے، تم بھی میرے دین کے ساتھ ساتھ حرکت کرتے رہو۔ ایک وقت آئے گا کہ حکومت کے طلب کرنے والے الگ ہو جائیں گے اور دین الگ ہو جائے گا۔ تم حکومت کے طالب مت بننا، تم دین کو مضبوطی سے پکڑنا۔ تم پر ایسے حاکم آئیں گے، ان کے پیچھے چلو گے تو تمہیں گمراہ کریں گے، ان کے نہیں مانو گے تو تمہیں قتل کریں گے۔ ماذا نصنع یا رسول اللہ، ہم کیا کریں یا رسول اللہ؟ فرمایا گی اور آپس میں الفتیں کو لے کر آئے گی، لیکن اگر ہم انہی نقشوں کو چلاتے رہیں گے اور حضور والی زندگی کو زندہ نہیں کریں گے تو انہی نقشوں میں اللہ پاک ہمیں ہلاک برباد فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کا یہ ذہن بنا دیا کہ تمہیں میرے دین پر مرنا اور اسی پر چلنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے، صحابہ نے کہا اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور یہ بہت مشقت کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اب یہ اپنا طریقہ تبدیل کریں، اب یہ پتلا کپڑا پہنیں، اب یہ اچھا کھانا کھائیں، اب یہ کوئی نوکر رکھ لیں جو ان کے لیے کھانا پکایا کرے۔ لیکن بھائی بات کون کرے؟ انہوں نے کہا بیٹی سے کہو وہ بات کریں۔ حضرت حفصہ کو تیار کیا گیا کہ آپ بات فرمائیں، اگر حضرت مان جائیں تو ہماری بات بتا دینا، اگر نہ مانے تو پھر ہمارے نام نہ بتانا۔ اور یہ مشورہ کرنے والے کون تھے؟ علی، طلحہ، زبیر، سعد، عبد الرحمن ابن عوف، یہ 5 صحابہ، اور عثمان 6، یہ بڑے بڑے صحابہ، یہ مشورہ کرنے والے۔ حضرت عمر اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، بیٹی نے کہا ابا جان اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور ملکوں کے وفد آتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے وفد آتے ہیں، اب آپ کوئی اچھا کھانا کھایا کریں، اچھا لباس پہنا کریں اور کوئی نوکر رکھ لیں جو آپ کی خدمت کیا کرے، جس سے آپ کو کچھ راحت پہنچے۔ فرمایا بیٹی صاحب البیت ادرا بما فیہ، گھر والے کو پتا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کیا ہے۔ کہنے کہ ہاں۔ کہا تجھے پتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا، یہ تجھے پتا ہے؟ کہا ہاں۔ صبح کھایا تو شام نہ کھایا، شام کو کھایا تو صبح نہ کھایا؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا بیٹی تجھے پتا ہے کہ ایک دفعہ تو گھر میں کھانا تو نے ایک چھوٹے سے میز پہ رکھ دیا تھا
اور حضور تشریف لائے تھے اور اس کو دیکھ کر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور آپ نے غصے سے وہاں سے کھانا اٹھوا کر زمین پہ رکھ کر کھایا تھا. فرمایا ہاں. کہا بیٹی تجھے یاد ہے کہ حضور کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا جسے جب میلا ہوتا تھا تو خود ہی دھوتے تھے اور دھو کر اسے خشک کرتے تھے یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو جاتا تھا اور حضرت بلال اذان کی دے کر کہتے تھے یا رسول اللہ الصلاۃ. تو ابھی آپ کا جوڑا خشک نہیں ہوتا تھا, آپ انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ جوڑا خشک ہوتا اور اسے پہن کر پھر آپ جا کے نماز پڑھاتے تھے. اے بیٹی تجھے یاد ہے کہ ایک عورت نے آپ کی خدمت میں 2 چادریں ہدیہ بھیجی تھیں, ایک چادر پہلے بھیج دی, دوسری میں دیر ہو گئی تو آپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا سوائے اس چادر کے. اسی چادر کو گانٹھیں لگا کر آپ نے اپنے صدر کو ڈھانکا اور جا کے نماز پڑھائی تھی. کیا تجھے یاد ہے؟ کہنے لگی ہاں یاد ہے. اور بس پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونا شروع ہوئے اور کہا اے بیٹی سن لے, میری اور میرے ساتھیوں کی مثال ایسے ہے جیسے 3 راہی 3 مسافر چلے. پہلے ایک چلا اور وہ چلتا چلتا منزل مقصود پر پہنچا, پھر دوسرا چلا اور وہ بھی منزل مقصود تک پہنچا. اب میری باری ہے, اللہ کی قسم میں حضور کے طریقے سے نہیں ہٹوں گا اور اپنے آپ کو اسی مشقت پر رکھوں گا یہاں تک کہ میں اپنے نبی کے ساتھ جا کر مل جاؤں. میرے 2 ساتھی ایک جگہ پہنچ چکے, اب میری باری ہے, مجھے بھی پہنچنا ہے. اور میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ میں نے عمر کو پہنچا دیا. جب خنجر لگا اور پتہ چل گیا کہ جان بچنی مشکل ہے تو بیٹے کو بھیجا, حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجا, حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجا اور فرمایا اس سے یوں کہنا, اس سے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین, اس سے اب میں امیر المومنین نہیں رہا, اس سے یوں کہنا کہ عمر اجازت مانگتا ہے کہ میں حضور کے پاس دفن ہونا چاہتا ہوں, مجھے اجازت ہے کہ نہیں ہے. جب حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عائشہ کے حجرے میں آئے اور آ کر عرض کیا تو حضرت عائشہ فرمانے لگی یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں حضرت عمر کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی, انہیں لاؤ, حاضر ہے, جان بھی حاضر ہے. جنازہ جب جا کر بیٹے کے بتایا کہ اجازت ہو گئی تو فرمایا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے حضرت عائشہ نے میرے شرم میں کہہ دیا ہو جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ جا کے دروازے پہ رکھ دینا, اگر اجازت دے دیں تو دفن کرنا, ورنہ مجھے جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا. جب موت کا وقت آیا تو بیٹے سے کہا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے, گود میں سر تھا, ان کی سمجھ میں نہیں آیا. پھر فرمایا سکلت کا امک, تیری ماں تجھے گم کرے, میرا سر زمین پہ رکھ. کیوں؟ کہ میں اپنے چہرے کو زمین میں اور اپنے چہرے کو خاک میں رگڑنا چاہتا ہوں تاکہ میری بے بسی پر میرے رب کو ترس آ جائے. حالانکہ میرے بھائیوں حضرت عمر وہ انسان ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر میں نے جنت میں ایک محل دیکھا ایسا حسین و جمیل خوبصورت. میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک قریشی نوجوان کا محل ہے. جب میں محل میں داخل ہونے لگا تو فرشتے نے کہا انہو لعمر ابن الخطاب کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا نہیں یہ عمر ابن خطاب کا محل ہے. میرے بھائیوں جس کو جنت کی ایسی بشارتیں ملی اور آپ نے فرمایا میرے 2 وزیر ہیں دنیا میں ابو بکر اور عمر, اور میرے 2 وزیر ہیں آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل, اور آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن اٹھوں گا, میرے دائیں طرف ابو بکر, میرے بائیں طرف عمر اور میرے آگے بلال اذان دیتا ہوگا. یہ ساری خوشخبریاں سنی ہیں لیکن بیٹے سے کہہ رہے ہیں میرا سر زمین پہ ڈال دے, میں اپنے چہرے پہ مٹی ملنا چاہتا ہوں کہ میرے رب کو اسی پر ترس آ جائے گا. میرے دوستو ہم اپنی 5 وقت کی نمازوں پہ مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہم تو بڑے دیندار ہیں. ارے دیندار صاحب جب موت آئے گی تجھے پتا چلے گا کہ تیری دینداری کیا تھی, دل میں حرام تھا یا دل میں اللہ کا رسول تھا اور اللہ کی ذات عالی تھی. جب جنازہ اٹھا اور دروازے کے سامنے رکھا گیا, او ہو مدینے کی کوئی آنکھ تھی اور کوئی انسان نہیں تھا جس کی چیخ نہ نکل رہی ہو. ہر انسان آج رو رہا ہے. جب دروازہ جنازے پر آیا تو بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر نے دستک اور یوں فرمایا کہ اے ام المومنین
عمر اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ روتی ہوئی اٹھی اور چادر سر پہ رکھی اور کہا مرحبا بعمر، مرحبا بعمر، مرحبا، اندر لے آؤ، اندر لے آؤ۔ چنانچہ حضرت ابو بکر کے ساتھ میں دفن کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جو میرے نبی کے طریقے پر چلے گا میں اسے ساتھ ملا دوں گا۔ میرے بھائیوں، دل میں تو دنیا کو رکھو اور دل میں تو دنیا کے جذبے ہوں اور دل میں اپنی بڑائی کے جذبے ہوں اور دل میں اپنی وجاہت کے جذبے ہوں اور دل میں مال کمانے کے جذبے ہوں، اور ہم یوں کہیں کہ ہم تو ہم مسلمان ہیں اور ہم تو حاجی پاجی ہیں، ہم سے کیا تم تبلیغ والے مانگتے ہو؟ ارے میرے بھائیوں، آج حضور والا غم کوئی نہیں لینے والا کہ ہر انسان جنت میں جانے والا بنے اور ہر انسان دوزخ سے بچ جائے۔ یہ میراث تھی، باپ کی میراث پہ لڑتا ہے کہ یہ روپیہ میرا، یہ تیرا۔ میرے بھائیوں، حضور کی میراث پہ کوئی نہیں لڑتا۔ اور میرے دوستو، دنیا مفت میں ملتی ہے، دین مفت میں نہیں ملتا۔ شاہ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ بہت بڑے گزرے ہیں مشائخ میں سے ہندوستان میں۔ ان کا لڑکا ابو سعید کبوتر باز بن گیا۔ باپ کا انتقال ہوا، ایک مرتبہ کبوتر اڑا رہا تھا تو ایک میراثی بازار میں نکلا، بڑا جبہ پہنے ہوئے، پیچھے مریدوں کی قطار اور آگے آگے وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے ارے تم نے پیری کب سے سنبھالی؟ تو اس نے کہا جب سے تو نے کبوتر بازی سنبھالی ہم نے پیری سنبھالی۔ وہ جو دل پر چوٹ لگی، اپنی ماں کے پاس آئے، کہنے لگے میرے باپ کی میراث کہاں ہے؟ ان کا بیٹا تیرے باپ کی میراث تو جلال آباد چلی گئی۔ جلال الدین رحمت اللہ علیہ جلال آبادی، ان کا تیرے باپ کی میراث تو وہاں پر ہے۔ کہنے لگے بہت اچھا، گھر چھوڑا۔ میرے بھائیوں، یہ دین چھوڑے بغیر نہیں آیا کرتا۔ آپ یوں کہو کہ ہم دکانوں پر بھی بیٹھے رہیں اور ہمیں حضور والا درد اور غم مل جائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی مل جائے، یہ اگر بات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج دے دیتا۔ قیمتی چیز محنت سے دی جاتی ہے اور بیکار چیز مفت میں دے دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وَإِنَّ الدُّنْيَا عَرْضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ أَلَا وَإِنَّ الْآخِرَةَ أَجَلٌ صَادِقٌ يَقْضِي فِيهَا مَلِكٌ قَادِرٌ۔ سن لو، دنیا گری پڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، چاہے کافر کھائے چاہے مسلمان کھائے، جو مرضی کھائے، اللہ کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے۔ کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے۔ الا وَإِنَّ الْآخِرَةَ أَجَلٌ صَادِقٌ، اور آخرت ایک حق اور سچ وعدہ ہے، جس دن وہ رب قدیر تمہارے درمیان فیصلے فرمائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دنیا ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس پر مسلمان اپنی جان کو لگاتا اور کھپاتا۔ یہ تو اس کے پاؤں کی پڑی چیز تھی اور یہ تو وہ چیز تھی کہ جو اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی تھی۔ میرے دوستو، اس لیے اللہ مفت بھی دیتا ہے، محنت سے بھی دیتا ہے، دین بغیر محنت کے نہیں دیتا۔ اپنی بیٹی بیمار تھی، پتا چلا میری بیٹی بیمار ہے، گھر میں تشریف لائے، ایک صحابی ساتھ ہیں حضرت عمران ابن حسین اور بعض روایات کے مطابق حضرت سلمان فارسی۔ آپ نے فرمایا بیٹی میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنے چہرے کو چھپا کر پردہ کر سکوں، یہ نبی کی بیٹی ہے جس کے گھر کے فاقے کا یہ حال ہے۔ آپ نے کندھے سے چادر اٹھا کر اندر بھیجی، کہا بیٹی یہ چادر اوپر لے لو۔ چادر اوپر لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے، کہا بیٹی کیا ہوا، کیا تکلیف ہے؟ حضرت فاطمہ کے آنسو نکل پڑے، یا رسول اللہ بیماریاں ہیں، بھوک ہے، پریشانیاں ہیں، اور رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگایا اور آپ بھی رونے لگے اور فرمایا بیٹی مت رو، تو کیوں گھبراتی ہے؟ فإن أباك جوعان من 3 أيام، تیرا باپ بھی 3 دن سے بھوکا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ بڑی چیز ہوتی تو حضور پر فاقے آتے، اور آپ نے یوں نہیں پھر کہا اے اللہ میری فاطمہ کے لیے دروازے کھول دے، بلکہ یوں کہہ دیا اے فاطمہ خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ اور حدیث ایک روایت میں آتا ہے
اثر صحابی کے قول کو کہتے ہیں کہ جنت میں ایک چمک اٹھے گی جیسے سورج چمکتا ہے، تو جنت والے کہیں گے ارے رضوان جنت کے داروغہ کا نام ہے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ جنت میں کوئی سورج نہیں ہوگا، یہ سورج کی چمک کہاں سے اٹھ رہی ہے؟ حضرت رضوان کہیں گے ارے اللہ کے بندو، اے جنت والو، یہ سورج کی چمک نہیں ہے، یہ تو علی اور فاطمہ ہنس رہے ہیں، ان کے دانتوں کی جنت، ان کے دانتوں پہ نور کی چمک ہے جس سے ساری جنت روشن ہو رہی ہے۔ مسلمان دنیا پہ نہیں مرتا تھا، دنیا اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ سفر کر کے جلال آباد پہنچے، جب ان کو پتا چلا کہ میرے شیخ کا بیٹا آیا ہے تو گلے سے لگایا اور اپنے پاس مسند پہ بٹھایا، پھر فرمایا صاحب زادے کیسے آنا ہوا؟ فرمایا میں باپ کی میراث لینے آیا ہوں۔ ایک دم رنگ بدلا، کہ جاؤ جوتیوں میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ کہاں تو مسند اور کہاں جوتیوں پہ بٹھا دیا، اور استبل میں ایک گندی کوٹھری میں جگہ دے دی، کہ یہاں بیٹھو۔ 1 سال تک مشقت میں ڈالا، پھر ایک باندی کو بھیجا، جاؤ اس کے پاس جا کے ٹوکرے گندگی کو پھینکو۔ جب وہ باندی گندگی کا ٹوکرا پھینکنے آئی اور ساتھ میں پھینکا، یوں آنکھ اٹھا کے دیکھا کہ کتے تو چھوٹ گئے لیکن جسم سارا خراش آلود ہوا۔ کھڑے ہوئے جلال الدین کہنے لگے ابو سعید کتے کیوں چھوٹ گئے؟ کہ حضرت غلطی ہو گئی۔ بس پھر سینے سے لگا لیا اور کہا اے ابو سعید، جو میں تیرے باپ سے لایا تھا میں نے آج تجھے دے دی۔ میرے بھائیوں، دین مفت میں نہیں ملا کرتا۔ ہاں یوں کو جلسے کے لیے چندہ دے دیا اور تم جنت کا ٹھیکہ لے لیا، اللہ ذوالجلال کی قسم یہ دھوکہ دل سے نکال دو۔ مدرسے میں چندے دے کر اور مسجدوں میں چندے دے کر آپ یوں سمجھو کہ ہم نے جنت کا ٹھیکہ لے لیا تو یہ دھوکہ آج دل سے نکال دو۔ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا غم اور آپ والا درد اور آپ والی زندگی اور آپ والا طریقہ زندگی میں نہیں آتا، اللہ پاک کو نہ ہمارے مال کی پرواہ ہے، نہ ہماری جان کی پرواہ ہے، نہ ہماری ذات کی پرواہ ہے، نہ ہماری بربادی کی پرواہ ہے، نہ ہماری ہلاکت کی پرواہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے۔ اللہ نے ایک ہی ذات کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے کہ یہ ہے، اس کے پیچھے چل کر آؤ، اس کے نمونے میں ڈھل کر آؤ، اس کی شکل بنا کر آؤ، اس کا لباس پہن کر آؤ، اس کی سیرت بنا کر آؤ اور اس کے مطابق زندگی بنا کر آؤ تو میرے تک آ سکتے ہو، ورنہ تمہارا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ بلال نے اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پر ڈھالا تو اللہ پاک نے وہ رتبہ دیا کہ حضور نے فرمایا کہ بلال قیامت کے دن میرے آگے آگے اذان دیتا چلے گا، اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو بلال جنت میں میرے آگے آگے میری اونٹنی کی نکیل کو پکڑ کے چلے۔ اور ابو لہب چچا ہے لیکن ٹکر لی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب نے گواہی دے دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک ہو گیا، برباد ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، صحابہ کے اندر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درد بھرا تھا کہ ہمیں اللہ پاک کے حکموں کو اور حضور کے طریقے کو سامنے رکھنا ہے، ہمیں اپنے کاروبار کو اور اپنی تجارت کو سامنے نہیں رکھنا۔ ہمارا اسلام کیا ہے؟ ہمارا اسلام یہ ہے آج کہ جو اللہ کا حکم اور جو نبی کا طریقہ ہماری دنیا پہ چوٹ مارتا ہے اسے اٹھا کے پھینک دیتا ہے، کہتا ہمارے بس کا نہیں، وہ تو صحابہ سے، ہم تو گناہگار ہیں۔ پھر شیطان پٹی کیا پڑھاتا ہے؟ وہ تو صحابہ سے، ہم تو گناہگار ہیں۔ اور جس پر اپنی دنیا برباد نہیں ہوتی اور دنیا باقی رہتی ہے اس کو کہتا ہے میں تو مسلمان ہوں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کی محبت نے، میں یوں کہتا ہوں، اللہ کے گھروں کا بھی یہ حال کیا کہ اللہ کے گھروں کو اپنی تجارت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ مسجد میں آ کے چارٹ لٹکاتا ہے، کیا چارٹ ہے؟ میقات الصیام، روزے کا چارٹ، اور نمازوں کے اوقات کا چارٹ، اور نیچے اپنی دکان کا پتہ لکھتا ہے۔ اللہ کے گھر میں تجارت کر رہا ہے کہ میری دکان فلاں چوک میں ہے۔ اللہ کے گھر کو بھی تجارت سے نہیں چھوڑا، اللہ کے گھر کو بھی تجارت کا ذریعہ بنایا اور یوں کہتا ہے کہ میں محمدی ہوں۔
اللہ کے گھر میں بھی اشتہار لگا ہوا ہے، 10 باتیں حضور کی احادیث اور نیچے اپنی دکان کا پتہ۔ دکان کا پتہ کیوں دیا ہے؟ کہ میری دکان ہے، میں بھی دکان والا ہوں، میرا بھی سودا آ کے خریدو۔ میں نے ایک تاجر سے پوچھا، میں نے کہا تم نے یہ جو 10 نصیحتیں لکھی ہیں سچ سچ بتا اللہ کی ذات کو حاضر ناظر کر کے کہ ان 10 باتوں کو پھیلانا چاہتے ہو یا اپنی دکان کی مشہوری کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا سچی بات یہ کہ ہم تو اپنی دکان کی مشہوری کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب اندر میں دنیا اتری تو اللہ کے گھروں کو بھی تجارت کے اڈے بنا دیا، اور جب اندر سے دنیا نکلی ہوئی تھی اور اندر سے دنیا کی محبت نکل چکی تھی تو آتی ہوئی دنیا کو ٹھوکر مارتا تھا اور دنیا قدموں میں آ کے گرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں وَكَأَنِّي أَسْمَعُهُ الْآنَ، میرے کان آج بھی وہ آواز سن رہے ہیں، میرے کان آج بھی وہ آواز سن رہے ہیں۔ وَكَأَنِّي أَسْمَعُهُ الْآنَ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولًا، رات بھیگ چکی ہے، وَغَارَتْ نُجُومًا، اور ستارے پھیکے پڑ چکے ہیں، مان پڑ چکے ہیں۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، اور وہ اپنی مسجد کی محراب میں کھڑا ہے، قابضاً علی لحیتہ، داڑھی کو پکڑے ہوئے، یتململ تململ السلیم، تڑپتا ہے جیسے کسی کو سانپ نے ڈس دیا اور وہ تڑپ رہا ہو۔ ویبکی بکاء الحزین، اور روتا ہے جیسے کوئی غموں کا مارا روتا ہو۔ ویقول للدنیا، اور دنیا کو کہہ رہا ہے الی تغررتی، مجھے دھوکہ دینے آئی، الی تشوفتی، مجھے دیکھنے آئی ہے، الی تزینتی، میرے سامنے مزین ہو کے آئیے، ہی ہاتھ غری غیری قد بدت کی صلاۃ، عمرک قصیر مجلسک حقیر، خطرک یسیر، آہن آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق۔ اے دنیا مجھے دھوکہ دینے آئی، میرے سامنے مزین ہو کے آئی ہے، دور ہو، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، تیری عمر تھوڑی، تیری مجلس گندی، تیری مصیبت آسان۔ اے میرے اللہ، میرے پاس سفر کا توشہ کوئی نہیں ہے اور سفر بڑا لمبا ہے۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کہ جن کے بارے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور یوں کہا اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی، اے علی خوش ہو جا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس توشہ نہیں ہے، میرے پاس سفر کا توشہ نہیں ہے اور سفر بڑا لمبا ہے۔ میرے بھائیوں، آج امت کے اندر میں ہم اس غم کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ تو بے شک تاجر بن، صحابہ بھی تجارت کرتے تھے، تو بے شک کاشتکار بن، صحابہ بھی کاشتکار تھے، تو بے شک حاکم بن، صحابہ بھی حاکم تھے، لیکن میرے بھائیوں ان کے اندر کا درد اور غم وہ حضور والا غم تھا کہ اللہ کا دین دنیا میں پھیلے اور اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، چاہے ہماری جانیں چلی جائیں۔ ایک صحابی حضرت سعد، رنگ کے کالے، شکل کے بدصورت، مال کے غریب، قبیلے کے عمدہ، بنو سلیم، یا رسول اللہ ایمنعنی سوادی و دمامت وجہی من دخول الجنہ، میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ فرمایا کیوں؟ جب تو ایمان والا ہے تو جنت میں جائے گا۔ کہا میں غریب آدمی ہوں، مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا جاؤ عمر ابن وہب ثقفی سے کہو کہ تمہیں اپنی بچی نکاح میں دے دیں۔ عمر ابن وہب ثقفی ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، حدیث العہد بالاسلام، ان کی بچی بڑی خوبصورت تھی۔ یہ ان کے گھر پر گئے اور جا کر پکار لگائی کہ حضور نے بھیجا ہے کہ اپنی لڑکی میرے سے نکاح میں دو۔ باپ نے بچی پر شفقت کھاتے ہوئے، ابھی اسلام بھی نیا ہے اور ابھی وہ عظمت بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا بھائی مجھے منظور نہیں ہے۔ بیٹی نے اندر سے آواز کو سنا، انہوں نے کہا یا ابتا النجات قبل ان یفداک الوحی، اے ابا جان کیا کہہ رہے ہو؟ قبل اس کے کہ اللہ تجھے ہلاک کر دے، اپنی نجات کی خیر منا، تو نبی کی بات کو ٹھکراتا ہے۔
کالا ہے، بدصورت ہے، غریب ہے، مجھے منظور ہے۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مرد اور عورت کا یہ جذبہ بنایا تھا کہ ہم اپنے ہر جذبے کو قربان کریں گے، لیکن اللہ رسول کے حکم کو قربان نہیں کریں گے۔ لیکن آج کا تاجر اور آج کا حاکم اور آج کا افسر اور آج کا وزیر اور آج کا کپڑے والا اور آج کا دفتر والا اور آج کا کاشتکار، میرے بھائیوں، اپنے نفع کو قربان نہیں کرتا، حضور کے حکم کو قربان کرتا ہے۔ امت کو باتوں پہ لگا دیا، تقریروں پہ لگا دیا، تقریری ذہن بنا دیا۔ ایسے بھی کبھی سیرت زندہ ہوتی ہے؟ پھر تو بڑا آسان تھا۔ وہ ساتھ تو مجلس میں پہنچے، پیچھے عمرو بن وہب بھی پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، انت الذی رددت علی رسول اللہ ما رددت، تو ہے جس نے اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرایا۔ او بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میں حاضر، جو حکم میں حاضر، میرے سے خطا ہوئی۔ فرمایا اس سے نکاح کرو۔ عرض کیا آپ ہی نکاح پڑھو۔ آپ نے نکاح پڑھ دیا۔ کہا جا بھائی ساتھ بیوی کو لے کے آ۔ یا رسول اللہ مہر کہاں سے لاؤں؟ 400 درہم مہر کہاں سے لاؤں؟ ما املک فلسن، میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا جاؤ علی کے پاس، عبد الرحمن بن عوف کے پاس اور عثمان بن عفان کے پاس، ان سے کہو کہ 200 درہم تمہیں دے دیں۔ 400 تیرا مہر ہو جائے گا، 200 کوئی اپنا گھر ور اور کوئی روٹی پانی کا سلسلہ کر لو۔ اب یہ گئے حضرت علی کے پاس۔ جب انہوں نے پتا چلا تو حضرت علی کے پاس جتنے تھے وہ دے دیے، 200 میں تو کچھ زیادہ تھے، وما زادہ۔ حضرت عثمان نے سے بھی 200 وما زادہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی 200 وما زادہ، 200 اور اس سے زیادہ۔ اب اس کے پاس 600 سے زیادہ ہو گئے۔ کتنے زیادہ ہوئے حدیث شریف میں نہیں آتا، یہ ہے کہ 600 سے تو زیادہ ہو گئے۔ اب تو اس کا دل اچھل رہا، موج ہو گئی۔ کیا موج ہوئی؟ اے اس جوان سے پوچھو جو ایسی حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنے والا ہو کہ اس کا کیا جذبہ ہو۔ اب یہ یوں بازار کو چلے کہ میں بازار سے کوئی سودا لے لوں، کوئی چار پائی، کوئی کھانے پینے کا سامان، کوئی اور کپڑا لے لوں اور باقی مہر میں ادا کروں گا۔ اس جذبے کے ساتھ بازار میں داخل ہوئے کہ ایک کان میں آواز پڑی، یا خیل اللہ ارکبی، یا خیل اللہ ارکبی، النفیر النفیر، اے اللہ کے مددگارو نکلو۔ مسلمان کون تھا؟ اللہ کا مددگار، قربان جائیں اللہ کی ذات عالی پر۔ اس امت کو اپنا مددگار کہا کہ یہ امت میرے دین کی مدد کرے گی تو گویا کہ یہ میری مدد کر رہی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے میری مدد کرو۔ اللہ بھی مدد کا محتاج ہے کہ جس کا ایک امر زمین آسمان کو تھامے ہوئے ہے، اور جس کا ایک امر ساری کائنات کو چلا رہا ہے، اور جس کا ایک امر ساری کائنات کو توڑ دے گا، وہ کہتے ہیں میری مدد۔ اے اللہ کے مددگاروں نکلو۔ بس حضرت سعد کے کان میں پڑی آواز، نہ لڑکی یاد رہی، نہ اس کا حسن و جمال یاد رہا،